اس پر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی. وہ بندہ کون ہے؟ وہ بیت فی وسط الجنہ، ایسے انسان کو میں جنت کے درمیان میں ہائی فائی سوسائٹی جو درمیانی علاقہ ہوتا ہے اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ گردونوا شہر کا علاقہ سیڈوں والا لیکن جو سینٹر میں سینٹر ہوتا ہے اس کی ویلیو آپ نہ واقف نہیں. یہ وہ بندہ ہے لمن ترک الکذب وان کان واصفا، یہ وہ بندہ ہے کہ جو جھوٹ بولنے کو ترک کر دیتا. آج ہم تو ریگولر جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہم کاروباری کرتے ہیں، اجی آ جائے چٹر بنانے کے لیے، جی میں بس پھنسا ہوں بس آ جاؤں گا. مزدوری کے لیے آ جائیں، جی میں آ رہا ہوں. آج دکاندار ہے، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، میں غصہ نہ کرتا، میرے ساتھ جیسے بندے بیٹھے ہوں گے مسئلہ آگے سے اسی انداز سے بات کروں، غصہ نہ کرتا. بہت سارے کاروباری ایسے ہوتے ہیں کاروبار کے اندر جھوٹ بولتے، کاروبار چلتا نہیں ہے بغیر جھوٹ کے. تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت کے دن یہ تاجر جو ہے، سچا تاجر جو ہے، یہ تجارت کرنے والا، قیامت کے دن صدیقین اور انبیاء کا ساتھی ہوگا. سچی بات کر کے اس کے نقصان کی طرف مت دیکھیں. آپ کا کام ہے سچ بولنا، اس سچ کے مطابق آپ کے معاملات درست کرنا رب العالمین کا کام ہے. ابھی خطبہ مسنونہ کے اندر آپ نے ایک آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. نہیں سنا؟ کہا لوگوں تم دو کام کر دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلا کام یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، دوسرا کام تم یہ کر لو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جو بات کرنی ہے تو سیدھی سچی سچی اور کھری بات کرنی ہے. پھر دو کام میں تمہارے کروں گا، یہ پروردگار کی طرف سے. دو کام کیسے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو گے، سیدھی سچی سچی اور کھری بات کرو گے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے معاملات درست کروں گا. بغیر جھوٹ کے تو کوئی کاروبار چلتا ہی نہیں، بغیر جھوٹ کے کاروبار ہی نہیں چلتا. اب کام پکڑنا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر کام جب پکڑوں گا کچھ دن لارے میں بندے کو ادھر رکھوں گا، کچھ کو ادھر رکھوں گا، بس آ رہے ہیں پارٹی آ رہی ہے، تاکہ وہ کام میرے ہاتھ سے نہ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو بلا رہا ہے، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے. اگر ہم ایمان والے ہیں تو اپنی بات مانیں گے، اگر ایمان والے نہیں ہیں کیونکہ مخاطب اللہ نے ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بھائی ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی کسی سے بات کرنا سیدھی سیدھی بات کرنا. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات درست کرنا. ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے معاملات بھی درست نہیں کروں گا، تمہارے یہ جو گناہ ہیں اللہ فرماتا ہے وہ بھی معاف کر. بھئی ہمیں اور کیا چاہیے؟ دنیا کے اندر ہمارے معاملات درست ہوتے ہیں سچائی کو اختیار کرنے کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر ہی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں سچائی کو اختیار کرنے کی وجہ سے. اور قیامت کے دن اللہ کہاں ہماری جگہ دے گا، ہمیں جگہ دے گا، کہاں ہمارا گھر بنائے گا کہ جس کی ضمانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اس کو درمیان کے اندر، جنت کے درمیان کے اندر، سینٹر کے اندر، درمیانی جنت میں میں محمد اس کو کہا کہ ایک گھر کے لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں. یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ سودا نقصان کا. وہ کبھی اچھائیاں کبھی سچائیاں اختیار کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی آپ کی عزت کیسے
کہ میں نے کام اسی کو دینا ہے. ہم کہتے ہیں بس سمیٹ دیں ادھر سے جیسے تیسے پھر میں کہتا یار کوئی بندہ مجھے سچا نہیں لگتا. ایسا نہیں کہتا وہ بندہ قول و قرار کا سچا نہیں ہے. جو قول و قرار کا سچا بندہ ہے واللہ میں نے ایک ایک مہینے تک اس انسان کے کام کے لیے لوگوں کو انتظار کرتے ہوئے دیکھا. نہیں کام کروائیں گے تو اسی سے کروائیں گے, کام کروائیں گے تو اسی سے کروائیں گے, کہ کام دیں گے تو اسی کو دیں گے. مگر زمانے کے اندر دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کام کرنے والے, لیکن وہ بندہ بات کا بڑا پکا ہے. جب بندہ قولاً سدیدہ کا پکا ہے تو باقی اعمال اس کے کیسے ہیں؟ تو اللہ نے ایسے نہیں فرما دیا یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال بھی درست کر دوں گا, تمہارے معاملات بھی درست کر دوں گا. یہ کھانا پینا, یہ روزی کے کاروبار, ہمارا اوڑھنا بچونا, ہماری معیشت, یہ اعمال میں نہیں ہے. یصلح لکم اعمالکم, یہ ہمارے معاملات میں نہیں آتے. آپ کا کام جو اللہ نے فرمایا ہے وہ آپ کریں, اور جو رب کے ذمے ہے وہ رب کرے, وہ اللہ کرے.